دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی ہو۔ واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری، سحری و نحری، سحری و کہ میرے، چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھی اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں دراز تھے، نیم دراز اس طرح تھا، اور آپ کا سر مبارک ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، ٹھوڑی کے ساتھ یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور باقی یہاں تھی، آپ اس طرح۔ اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا، ابدی آرام گاہ بنا۔ واحد اما عائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گاہ بنایا، اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پڑھتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، اور شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کائنات، اللہ جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے، مسجد نبوی مٹ جائے گی، بیت اللہ مٹ جائے گا، مدینے کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے اتنے کدی آبادی ہوئے گی، ایتھے لگتا ہے کدی آبادی ہوئے گی۔ یہ زبانوں پہ ہوگا، جب سارے نشان مٹ جائیں گے اس وقت بھی 70,000 فرشتہ آ کے درود و سلام صبح سے شام تک پڑھے گا اور شام سے صبح تک پڑھے گا۔ یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت ابی بکر جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی، اور یہ واحد خاتون ہیں جب ان کے اوپر تہمت لگی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، حضرت مریم پہ تہمت لگی، بیٹے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی کہ میں گواہ ہوں، اللہ گواہ بن کے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تیمم کرو بھائی، سارے خوش ہو گئے، سارے خوش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں، اب چلیں۔ تب آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو۔ اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا، وہ سارے کھبے سجے ویندے رہ گئے، ہار نیچے پڑا تھا۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا، تو صاحب نے کہا لے بھی عائشہ اے تیرا ہار بھی لب گیا۔ یہ دلداری ہے میرے نبی کی، یہ ہمیں سکھایا۔ کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر اجاڑ دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، لیکن کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا۔ اور میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان۔ ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صرف ایک رشتے کو بیان فرمایا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کی قسم صرف ہمیں سکھانے کے لیے، جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ میرے نبی کا معراج کے بعد دنیا میں واپس آنا سب سے بڑا مجاہدہ اور قربانی ہے۔ جنت میں اللہ ہمیں نصیب کر، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول جائے، عورتوں کو خامد بھول جائیں گے، خامدوں کو بیویاں بھول جائیں گی، اور
جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، صرف اللہ کو دیکھنے میں گم ہو جائیں گے، اور میرے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہوگی؟ اب ایک حدیث سنو، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا عائش انہ لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، میرے رب کی قسم ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں آپ کو بتانے، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اچھا جی جنت بھی یہی لبنی ہے جی، یہ جنت جا کے بھی یہ نال ہی رہنا ہے، یہاں یہ باتیں سننے کو ملتی۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اللہ کی قسم یہ دلداری تھی۔ سب سے مشکل رشتہ خامند اور بیوی ہے، سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہے، خامند اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا ہے، پوری سورت اتاری ہے، اور سینکڑوں آیات اتاری، چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے۔ میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، انہی کا ہوں، میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا، میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں، اللہ ان کی قبر روشن کرے۔ خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات، اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی کا تعلق میرے نبی والے خوبصورت اخلاق کے ساتھ۔ پھر آپ نے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، 2 مہینے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اور ہر بیگم قربان ہے، فدا ہے۔ 2 مہینے جس عورت کے گھر میں چولہا نہ جلے وہ خامند کا کیا حشر کرے گی؟ اور میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، خود بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں، بیگمات بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے ایک ہی چارپائی پر، تو آپ کبھی یوں کروڑ بدلتے، کبھی یوں کروڑ بدلتے، پھر ایک دم آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر ایسے پیٹ کو ٹیک کر نیچے جھک گئے، تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہو کر فرمایا، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، جو میرے نبی کا، میرے اللہ کا محبوب اور حبیب ہو، جس سے پردے ہٹا کر میرا رب کلام کر چکا ہو، جسے قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام دے چکا ہو، اور جس سے آگے مقام محمود پر بٹھانے والا ہو، اور جس کی شفاعت سے جنت کا دروازہ کھلنے والا ہو، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، مجھ سے پہلے جو نبی میرے ساتھی تھے وہ بھی اسی طرح چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ اور اس کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں، فدا ہو رہی ہیں، کس چیز نے باندھا ہوا تھا؟ میرے نبی کے سلوک نے، میرے نبی کے اخلاق نے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سن لو لوگو، میں نے جہاں شادی کی
میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل لے کر آیا، پھر میں نے شادی کی. تو یہ شوق کی شادیاں نہیں ہیں، زندگی سکھانے کی شادیاں ہیں، چونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے. اس وقت طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہماری یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، اس نے ہمارے اندر جو ایک نیچرل سسٹم تھا اسے ڈسٹرب کر دیا ہے، تو غصہ بڑھ گیا ہے، برداشت گھٹ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجڑ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں. پہلے یورپ میں سنتے تھے، اب یہاں پاکستان آج شادی ہوتی چوتھے دن طلاق ہو رہی ہوتی. میں وہاں بیان کے لیے نکل رہا تھا مانچسٹر، تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہا تھا، میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ لاہور کا تھا. کہا جی میں وکیل ہوں. میں نے کہا یہاں کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں؟ کہا جی نہیں، یہاں جھوٹا کیس کوئی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے جینون ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی ہاں جی آتے ہیں. میں نے کہا سب سے زیادہ کیا جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ طلاق کے آتے ہیں. طلاق 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 طلاق. کہ نہیں سیکھا، زندگی برداشت کا نام ہے، برداشت کرنا سیکھا نہیں. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کی، خاندان کے اندر، برادری کے اندر، اور خاندان برادری سے باہر. یہی 3 نسبتیں ہیں. اپنے خاندان میں قریش، تو آپ کی کئی بیگمات قریش، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، یہ سب قریش ہیں. قریش سے باہر حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، یہ قریش سے باہر ہے برادری. پھر برادری سے بھی باہر شادی کی، یہود، حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ شادی کی. ہر نسل سے شادی کی. اوپر والے کا نظام ہے، اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ، اپنے برابر ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے سے کم فخر میں جویریہ، صفیہ، اپنے سے غربت کے ساتھ. نہیں، عمر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ، ہم عمر کے ساتھ شادی کی حضرت سودا، عمر سے کم سے شادی کی حضرت عائشہ، بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ، مطلقہ سے شادی کی حضرت زینب، کماری سے شادی کی حضرت عائشہ. جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں اللہ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. تیز مزاج کے ساتھ شادی کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج میں تیزی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، مزاج میں شدت تھی، زندگی گزار کے دکھایا.